بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ علم نشرہ دیکھیں گے۔ اس کی 8 آیات ہیں اور یہ ایک مکی صورت ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے 3 انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ علم نشرح لک صدرک۔ علم، الف کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، تو حمزہ کا مطلب ہے کیا۔ لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کیا نہیں۔ نشرح، کھول دیا۔ لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، کا مطلب تمہارے لیے۔ صدرہ کا، یہاں پہ بھی صدرہ کا میں بھی کا آ رہا ہے، تو تمہارا سینہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ۔ اب اس آیت کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے پہلے انعام کا ذکر کیا جا رہا ہے، سینہ کھولنا، سینہ چاک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 بار سینہ چاک کیا گیا تھا اور اس میں علم و حکمت بڑھی گئی تھی، اور بعض کے نزدیک 1 بار چاک کیا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ بچپن میں چاک کیا گیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹا کر سینہ چاک کیا، دل نکالا اور اسے خون کے سیاہ لوتھڑے کا ٹکڑا الگ کر دیا۔ یہ شیطانی حصہ ہوتا ہے جو ہر کسی انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ پھر دل کو آب زمزم سے دھو کر دوبارہ سینے میں رکھ دیا۔ اور دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ معراج کے موقع پر چاک کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کر کے دل نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر اس میں علم و حکمت بھر کر دوبارہ میرے سینے میں رکھ دیا۔ اب اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے پہلے انعام کا ذکر کیا گیا ہے، مطلب سینہ چاک کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ 2 بار چاک کیا گیا تھا، اور بعض مفسرین کے مطابق 1 بار چاک کیا گیا تھا، 1 مرتبہ بچپن میں اور 1 مرتبہ معراج کے موقع پر۔ سینہ چاک کا مطلب اصل میں ہوتا ہے سینہ کھول دینا، سینے کا منور کر دینا، فراخ کر دینا، تاکہ حق واضح بھی ہو جائے اور دل میں بھی سما جائے۔ اسی مفہوم میں قرآن کریم کی ایک آیت آتی ہے جو کہ سورہ انعام کی آیت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی کہ وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اب ہم دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسرے انعام کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور وضعنا اتار دیا، ان کا تم سے، وزرا کا بوجھ تمہارا، اور اتار دیا ہم نے تم سے بوجھ تمہارا۔ اس آیت کی تفسیر ہم تیسری آیت کے ساتھ دیکھیں گے۔ تیسری آیت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الذی انقض ظہرک، الذی وہ، انقض توڑ رہا تھا، ظہرک تمہاری کمر، اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ اب ان دونوں آیات کا ہم دوسری اور تیسری آیت کا تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسرے انعام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے یہاں پہ کہا گیا دوسری آیت میں، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا۔ اب دیکھیں بوجھ کیا تھا، اور اس کی بارے میں مختلف اقوال ہیں، جیسا کہ ایک اقوال تو یہ ہے کہ نبوت کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا شدید اثر ہوتا تھا، تو ایک تو یہ بوجھ کہہ لیں تھا۔ دوسرا دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر پریشانی اور غم میں مبتلا رہتے تھے کہ کہیں وحی کا سلسلہ رک ہی نہ جائے، تو سورہ ضحیٰ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پریشانی دور کر دی تھی۔ اس صورت کے بعد ہم سورہ ضحیٰ بھی دیکھیں گے، اس کی تفسیر میں بعد میں اب آپ کو بتاؤں گی۔ تیسری اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رہنما بن کر آئے ہیں، اور ان پر کفر و شرک کو مٹانے، مخلوق کو کلمہ توحید پر جمع کرنے اور پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کی ذمہ داری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان رہتے کہ اس ذمہ داری کو میں کیسے سنبھالوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے شرح صدرک فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ رکھیں، اس قدر بلند کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سے بڑی مشکل بھی نہ آسانی سے ڈیل کر سکیں یا ہینڈل کر سکیں۔ اب دیکھیں جیسے اس آیت کا ترجمہ تھا، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ کمر توڑ رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ کمر کو جھکا دیا تھا، جیسے کوئی بھرا بوجھ انسان پر لاد دیا جائے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، مطلب کہ مصائب وغیرہ کو آسان کر دیا، مشکلات کو آسان کر دیا۔ اور جن چیزوں کو جو ڈیفرنٹ کول ہیں بوجھ کے بارے میں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام تھا۔ اب ہم آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسرے انعام کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور رفعنا ہم نے بلند کر دیا، لَكَ تمہارے لیے، ذِكْرَكَ تمہارا ذکر۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اس آیت میں جو تیسرا انعام تھا نا، اس کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ اب دیکھیں تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر حصے میں 5 وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تمام مسجدوں میں بلند آواز سے لیا جاتا ہے، جیسا کہ اشہد اللہ الہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس مقام پر میرا نام لیا جائے گا اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ضرور لیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے نا، تو اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کیا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اس قدر بلند کیا کہ تمام کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو پھیلا دیا۔ اب دیکھیں ان 4 آیات میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، 3 انعامات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرنا، نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے۔ دوسرا انعام کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھ اتار دیا جس سے ان کی کمر ٹوٹ رہی تھی یا کمر جھک رہی تھی، ٹھیک ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب دیکھیں ان سب میں نا، ان تمام انعامات میں اللہ تعالیٰ نے لَكَ یا ان کا لفظ یوز کیا ہے۔ لَكَ کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور خاص عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیے گئے ہیں۔ کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ تمہاری خاطر، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی تمہاری خاطر ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے۔ اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب ہم آیت نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ پس بے شک، مع ساتھ، عسری مشکل کے، یسرا آسانی ہے، تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگلی آیت بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان بے شک، مع ساتھ، عسری مشکل کے ساتھ، یسرا آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان آیات کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو نا، تو گھبرانے کی اس پر ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تمہیں بہت سی آسانیاں ملیں گی، بہت سی آسانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ اور دیکھیں ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تبلیغ میں ان کی بہت مدد کی۔
یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مشکلات سے نا دل برداشتہ نہیں ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکلات آئیں گی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقین رکھیں کہ منزل ضرور آئے گی کہ تکلیف آسانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ جو تمام مشکلات ہیں، جو تمام تکلیفیں ہیں، وہ آسانی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب اس میں تمام انسانیت کے لیے یہ بھی ایک پیغام ہے کہ ہمیں مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا صبر سے سامنا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے کہ تمام مشکلات، مشکل وقت جو ہے وہ آسانی میں تبدیل ہوگا۔ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے اور کامیابی میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے میں، مشکلات کو دور کرنے میں اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ نہیں لگاتے اور انسان کی تمام مشکلات کو آسانی میں بدل دیتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا پس جب، فَرَغْتَ فارغ ہو چکو تم، فَانصَبْ تو پھر تم محنت کریں یا اپنے آپ کو تھکائیں، پس جب فارغ ہو جاؤ تم عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ۔ اگلی آیت بھی ساتھ دیکھیے، پھر ان کی تفسیر ہم اکٹھی دیکھیں گے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اِلیٰ طرف، ربی کا اپنے رب کی، فرغب دل لگائے رکھو، اور اپنے رب کی طرف دل لگائے رکھو۔ اب ان آیات کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی ذمہ داریوں، تبلیغ و احکام اور تعلیم امت سے فارغ ہو جایا کریں نا، تو تنہائی میں عبادات میں محنت کریں اور ان مخالفتوں اور دشواریوں سے بے نیاز ہو کر اور ہر طرف سے ٹوٹ کر بس اپنے رب ہی کی طرف رخ کر لیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مصروف رہیں، کہ تمام دنیا کو چھوڑ کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اسی سے ہر کام میں کامیابی کی دعا مانگیں اور ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اسی سے لگاؤ کریں۔ اب اس سے ہمیں ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جو علماء تعلیم و تبلیغ اور اصلاح خلق کا کام کرنے والے ہیں نا، ان کو اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے کہ ان کا کچھ وقت خلوت میں اللہ تعالیٰ کی طرف اور ذکر الہی کے لیے بھی محسوس ہو۔ یعنی کہ جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں وہ لوگوں تک حق بات تو پہنچا رہے ہیں، لیکن ان کو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے خلوت میں، تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس صورت کا یہاں پہ اختتام ہوا۔ جزاک اللہ۔